بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ امیر المؤمنین، میرے شوہر جیسا نیک آدمی شاید دنیا میں کوئی نہیں، وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کا منشا پوری طرح نہ سمجھ پائے اور فرمایا، اللہ تمہیں برکت دے اور تمہاری مغفرت کرے، نیک عورتیں اپنے شوہروں کی ایسے ہی تعریف کیا کرتی ہیں۔ عورت نے یہ جملہ سنا، کچھ دیر جھجکی، رکی اور پھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کعب بن سو رحمہ اللہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے عورت کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، امیر المؤمنین، آپ اس کی بات نہیں سمجھے، وہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں، شکایت کرنے آئی تھی۔ اس کا شوہر جوش عبادت میں زوجیت کے پورے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ اچھا یہ بات ہے، حضرت عمر نے فرمایا، بلاؤ اسے۔ وہ عورت واپس آئی۔ اس سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ واقعی حضرت کعب کا خیال صحیح تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اب تم ہی اس کا فیصلہ بھی کرو۔ امیر المؤمنین، آپ کی موجودگی میں کیسے فیصلہ کروں؟ حضرت کعب نے کہا، ہاں، تم نے ہی اس کی شکایت کو سمجھا ہے، تم ہی اس کا ازالہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اس پر حضرت کعب نے کہا، امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی شخص اس اجازت پر عمل کرتے ہوئے 4 شادیاں کر لے تو بھی ہر بیوی کے حصے میں 4 میں سے ایک دن اور ایک رات آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر چوتھا دن اور ہر چوتھی رات ایک بیوی کا حق ہے، لہذا آپ فیصلہ دیجئے۔ اس عورت کا شوہر 3 دن عبادت کر سکتا ہے، لیکن چوتھا دن لازماً اسے اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھڑک اٹھے اور فرمایا، یہ فیصلہ تمہاری پہلی فہم و فراست سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب کو بصرہ کا قاضی بنایا۔ سوال یہ تھا کہ یہ قصہ صحیح بھی ہے نہیں، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے نہیں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ یہ قصہ صحیح ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اہل علم نے کتابوں کے اندر اس قصے کو ذکر فرمایا ہے۔ حافظ ابن عبد البر مالک رحمہ اللہ نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے تحت میں اس کو ذکر فرمایا ہے، اور ایسے ہی اسد الغابہ کے اندر ابن نصیر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ عرب علماء خاص طور سے اپنی ویڈیوز کے اندر اس واقعے کو بیان کیا کرتے ہیں، تو بے شک اس واقعے کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔